بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی برائے جماعت ناہم، علم کی اہمیت اور فضیلت، مشقی سوالات، صفحہ نمبر 164۔ اس کا ایک ہی تفصیلی سوال ہے اور دو مختصر سوالات اور کچھ خالی جگہ ہیں، MCQs، کثیر الانتخابی سوالات۔ غور سے سنیے گا، علم کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے کوشچنز ہیں، پیپر میں آتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کیجیے۔ سب سے پہلے علم کی تعریف لکھنی ہوتی ہے۔ لغت بولتے ہیں ڈکشنری کو۔ علم جہالت کی ضد ہے اور اس سے مراد کسی چیز کو مکمل طور پر پا لینے اور جان لینے کو علم کہتے ہیں۔ علم کی اہمیت: سوانح جاننا، واقف ہونا۔ علم کے معنی ہوتے ہیں اصل میں جاننا، واقف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ کسی چیز کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، اور علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف سبب اور ذرائع پیدا فرمائے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ جاننے اور تجسس کا مادہ رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہو کہ جب وہ نئی چیز دیکھتا تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے کس قدر بے چین ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، علم جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں علم کی اہمیت: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی تو سب سے پہلے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وحی کی اہمیت اجاگر فرمائی ہے، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کو ماننے، معبود ماننے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: کہ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان کی بنیاد پر آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے، کیونکہ علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا انہوں نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر جو فوقیت حاصل ہوئی وہ علم کی بنا پر حاصل ہوئی، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے بھیجے گئے، اور آپ کا ارشاد ہے، ترجمہ: انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ترجمہ: مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو۔ اور اصحاب صفر نے تو علم کے لیے آپ کی مسجد کے پاس ڈیرے لگا رکھے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم کی درخواست کرتا ہوں۔ ان آیات اور احادیث سے علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات۔ علم کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ علم کے معنی ہیں
جاننا، آگاہ ہونا، جبکہ تعلیم کا لفظ دوسروں کو علم دینے کے لیے ہے۔ علم کا مقصد ہے حال کے امر کو پہچاننا، کہ انسان کے 5 حواس ہیں، حواس خمسہ۔ عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، علم کی اہمیت سے متعلق قرآن کریم کی کوئی ایک آیت اور اس کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ، کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس کے بعد ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء کرام۔ علم کی جو لغوی معنی ہے جاننا، علم جاننا، آگاہی حاصل کرنا، ڈیش حاصل کرنا، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت، مرد و زن پر فرض ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا مختصر سا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو لازمی آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں، اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ وقتاً فوقتاً تمام ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہوں آپ تک بروقت پہنچ جائیں، اور لائک بھی کیا کریں۔ اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے۔ ایسے اردو کے بھی بہت سے لیکچرز اور اسلامیات کے بھی بہت سے لیکچر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں، تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔